الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم تمام کو لیلۃ القدر میں جاگنے کی استطاعت، عبادت کرنے کی استطاعت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو لیلۃ القدر کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں، خاص طور سے ان میں رمضان المبارک ہے اور لیلۃ القدر ہے، شب برات جیسی مقدس راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند اور مخصوص گھڑیاں ایسی عطا فرمائی ہے اور ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی مواقع اس امت کو عطا فرمائے ہیں جس میں اللہ پاک اس امت کی بخشش فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ خاص طور سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اور پھر اس کی آخری جو عشرہ ہے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی لنگی کو مضبوطی سے باندھ لیتے اس آخری عشرے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر پہ نہیں جاتے، مسجد میں جو ہے اعتکاف فرماتے اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو پورا کی پورا فارغ کر دیتے اور جتنی آپ ہو سکے اس آخر عشرے میں عبادت فرماتے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخر عشرے میں جو طاق راتیں عطا فرمائی ہے اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، خاص طور سے شب قدر لیلۃ القدر کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اس رات کو پا لے گا اس کو 1000 مہینوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، اللہ پاک اسی ایک رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی زیادہ یہ مقدس رات ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان راتوں میں عبادت کریں اور جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش کریں۔ یہ بہت زیادہ فضیلتوں والی رات ہے، اگر کوئی بندہ اس کو پا لے گا تو 83 سال تک عبادت کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ 1000 مہینوں کی اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو یہ جو ہے 83 سال کے لگ بھگ پہنچ جاتا ہے۔ کسی اتنی عمر ملتی ہو اور کسی اگر اتنی عمر بھی مل جائے تو وہ کب جو ہے اتنی عمر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور کب جو ہے اتنی راتیں جاگے۔ ہم سے تو جو ہے 2 یا 3 گھنٹے رات میں جاگنا نہیں ہوتا، عبادت کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگانا نہیں ہوتا۔ اس ایک رات اگر کسی مومن کو مل جائے تو 83 سال تک جو ہے عبادت کا ثواب اسے ملے گا، 1000 مہینوں کی فضیلتیں اس میں آئے گی۔ اتنی زیادہ جو یہ مقدس رات ہے، اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی تلاش کریں، طاق راتوں میں اور خود عبادت کرے۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایسی مقدس رات ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اسی رات میں اتارا ہے۔ آپ اس رات کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر جو ہے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا، وقتاً فوقتاً آپ پر وحی آتی رہی اور جو ہے آخر میں قرآن کریم کا نزول مکمل کر دیا گیا۔ اس رات کی فضیلت بہت زیادہ ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جو ہے جرموٹ کے ساتھ اترتے ہیں، فرشتوں کا ایک لشکر ہوتا ہے اور ہر عبادت کرنے والے سے وہ مسافہ کرتے ہیں، جو بندے قیام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہیں، ان سے مسافہ کیا جاتا ہے۔ اور اس رات میں جاگنا، اس رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت زیادہ جو ہے اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جاگنے سے مراد میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں جو آج کل لوگ جاگتے ہیں کہ خوب گھوم رہے ہیں، نوجوان بچے گاڑیاں لے کر یہاں سے وہاں گھومتے ہیں، جن حضرات کو معلوم نہیں ہے، یعنی غیر ایمان والے، انہیں بھی جو ہے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی جاگنے کی رات ہے۔ آپ سے کس نے کہا یہ رات جاگنے کی ہے؟ یہ رات جاگنے کی نہیں ہے، یہ تو رات عبادت والی رات ہے۔ یہ رات خلوت کو پسند کرتی ہے کہ ایک مومن بندہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، قیام میں کھڑا ہو، خوب نفلیں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرے۔ تنہائی کو یہ رات پسند کرتی ہے، بلکہ مسجد میں بھی جو ہے اس رات کو گزارنے کی وہ فضیلتیں نہیں ہے جو تنہائی میں گھر میں کسی کمرے میں یا جو ہے مسجد کے کسی حصے میں کسی کونے میں اس رات کو گزارنے کی فضیلتیں ہیں۔ آج کل تو بہت زیادہ جو ہے لوگ بیانات میں رات کو گزار دیتے ہیں، 12 اور 1 بیانات میں بچ جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اپنے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں۔ بیانات میں گزارنا، یہ جاگ کر گزارنا اس رات کا مقصود نہیں ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہم جو ہے ہر چیز کو اور ہر قیمتی موقع کو ایک سراسری لے لیتے ہیں، دنیا کے سارے قیمتی مواقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، گورنمنٹ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی اسکیم ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اللہ پاک کی اتنی بڑی اسکیم اور اتنا بہترین موقع کیسے وہاں سے گوا دیتے۔ تعجب کی بات ہے کہ قومیں جو ہے ہر اعتبار سے کہ کوئی جو ہے ان کے مذہب پر اور جو ہے کوئی ان کے دین پر کوئی وعدہ نہیں ہے، باطل ہے، مٹنے والا ہے، اس میں وہ راتوں رات جاگ کے گزارتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق دیا ہے، دین متین دیا ہے، اور ہم پھر بھی جو ہے اس کی ناقدری کریں، اور خاص طور سے ان قیمتی ایام کی، ان قیمتی مواقع کو اگر ہم اسی طریقے سے گزار دیں، کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اس لیے اس رات میں خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو مجھے اس میں کیا عمل کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ اگر تم شب قدر کو پا لے تو اس میں یہ دعا پڑھ لو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اے اللہ، آپ جو ہے بڑے معاف کرنے والے ہیں، آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک مجھے معاف فرما دیجئے۔ اس لیے اس دعا کو خوب اس رات میں پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت قیمتی رات عطا فرمائی ہے۔ اس رات کی علامت یہ ہے کہ زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوتی، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، اس جو ہے بڑی معتدل رات ہوتی ہے۔ صبح جب اس کا سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں دھیمی ہوتی ہے، زیادہ تیز نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں کو چکا چوند کرے، بہت زیادہ دھیمی ہوتی ہے۔ اس رات کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ صحابہ کرام کے سامنے جب پہلی قوموں کی عمروں کو بیان کیا گیا، ان کی عبادتوں کو بیان کیا گیا کہ 500 سال تک پلک بھی جھپکنے نہیں پائی، اتنی عبادتیں کی، ان کی عمریں کتنی زیادہ تھی، وہ کتنی عبادت کرنے والے تھے۔ صحابہ کو بڑا شاق گزرا اور اپنے عمل پہ جو ہے ایک احساس کمتری ہوئی، اور ایک جو ہے احساس ہوا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رات نازل فرمائی اور فرمایا ایک رات اگر کسی کو مل جائے نا تو 83 سال عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو جو ہے خوب موقع کو غنیمت سمجھے اور خوب عبادت کرے، جتنا ہو سکے۔ رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا پورے رمضان میں، اور خاص طور سے رمضان کے آخر عشرے میں، طاق راتوں میں کسی کو رات مل جائے۔ بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رات بڑی مقدس فرمائی ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کی پوشیدہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ مومن خوب تلاش کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور خوب جستجو میں لگ جائے، اور اس رات میں جو ہے عبادت کرے، ہر طاق رات کو عبادت میں گزار دے، تاکہ جو ہے اسے شب قدر میسر ہو۔
خاص طور سے 27ویں شب میں ہمارے پاس جاگنے کا معمول ہے، عبادت کا معمول ہے، چونکہ اس وقت حفاظ کرام جو ہے تراویح میں جو قرآن کریم سناتے ہیں وہ مکمل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے مکمل پر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے بیانات سے زیادہ دعا پہ زور دینا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ بیانات تو ہوتے ہیں، بیانات تو سنے جاتے ہیں اور ہمیشہ سنائے جا رہے ہیں، مختصر بیان بھی ہو لیکن خاص طور سے دعا پہ زور دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اگر یہ رات تم پالو تو اس کے اندر یہ دعا کرو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اس رات کے تعین کو اٹھا لیا گیا، کتنی عجیب بات ہے کہ کیوں اٹھایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور اس لیے لائے کہ آپ جو ہے اس رات کے تعین کو بتلانے والے تھے کہ شب قدر کب ہوتی ہے، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں عبادت کرنا 83 سال کے برابر ہے، تو یہ رات اس رات کی جو ہے تعین کو بتلانے آئے تھے، لیکن دو مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، آپس کا جھگڑا کتنی بری بات ہے اور کتنا جو ہے کتنی منحوس چیز ہے اور کتنی نحوست والی علامت ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس رات کے تعین کو اٹھا لیا، جو بعد میں ایمان والوں کے لیے مفید بھی بنی ہے اس کا پوشیدہ رکھنا، لیکن اس کا جو تعین اٹھایا گیا وہ آپس کی لڑائی کی وجہ سے، اس لیے امت کو چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہر کس و ناکس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے بندے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ طلوع فجر تک رہتے ہیں، حتی مطلع الفجر، جب تک طلوع فجر نہیں ہوتی تب تک حضرت جبریل جو ہے رہتے ہیں اور مسافہ کرتے ہیں۔ جب جاتے ہیں لوٹ کر آسمان دنیا کی طرف تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ چلیے جانا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا اور انہیں معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی گئی، انہیں بخش دیا گیا، اور یہ آخر عشرہ جو رمضان کا ہوتا ہے یہ عشرہ آگ سے خلاصی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے آگ سے آزاد کرتے ہیں اور بندوں کو جہنم سے جو ہے آزاد فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص طور سے اس رات میں عبادت کرے، دیکھو ہر گناہ سے سچی پکی توبہ کرے، ویسے تو خاص طور سے 4 گنہگاروں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور سچی پکی توبہ کرے اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور بچتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، رحمان ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ فرمایا ایک جو ہے ہمیں جو شراب کا عادی ہو، یعنی ہمیشہ شراب پیتا ہو، اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے، اور ایک والدین کا نافرمان جو ہمیشہ والدین کی نافرمانی کرے، اور ایک صلہ رحمی کو توڑنے والا یعنی قطع رحمی کرنے والا، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے، اور جو کینہ پرور ہو، جس کا دل کینے سے بھرا ہوا ہو، کہ آج کل معاشرے کا اکثر و بیشتر طبقہ اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان چاروں بدترین اور برے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، جو اس رات میں بھی جو ہے بندے کی مغفرت ہونے سے جو ہے مغفرت نہیں ہونے دیتے، اور آ جاتے ہی یہ گناہ، اللہ تعالیٰ امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ اس رات میں خوب جاگیے، مختصر انداز میں آپ کو بیان کرنا مقصود تھا، ورنہ تو طویل بیانات جو ہے اکثر علماء کی موجود ہے اور آپ سنتے رہتے ہیں، جو بات عرض کی گئی ہے بس اس پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔